لله الذي من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أخلاقه وشمائله بنعمة القوي، والصلاة والسلام على محمد لأمته الشفيع وعلى آله وأصحابه التقي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وذكرهم بأيام الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھ بندہ ناچیز کو جس عظیم موضوع پر لب تکلم کو جنبش دینے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ عظیم موضوع ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابی بن کعب، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر انعامات فرمائے. سامعین محترم، تاریخ انسانیت کا سب سے تاریک دور تھا جب دنیا میں ظلم، گمراہی اور اخلاقی تباہی عام ہو چکی تھی. انسان کا دشمن بن چکا تھا، نیکی مٹ چکی تھی، علم کا چراغ بجھ چکا تھا. لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے. خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا بنایا ہوا توحید کا مرکز تھا، بتوں سے بھر چکا تھا. لوگ بیٹی کو ذلت کی علامت سمجھتے تھے، اسے زندہ درگور کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. شراب، زنا، سود، لوٹ مار، ظلم و زیادتی عام تھی. ان تمام کاموں پر فخر کیا جاتا تھا، انسانوں پر ظلم کیا جاتا، ان کو بیچا جاتا اور ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا. یہی وہ دور تھا جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے. جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے انسانوں پر بہت بڑا انعام فرمایا اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام دیا. اس کے بعد لوگوں نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور اللہ رب العزت پر ایمان لانے لگے. حضور علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے عورت کو عزت ملی. حدیث شریف جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3895 اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1977 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے. بیٹی کو رحمت قرار دیا، ماں کو 3 درجے اونچا مقام عطا کیا. حضور علیہ السلام نے کمزوروں کو، ضعیفوں کو، غلاموں کو، عورتوں کو حقوق دیے. کوئی عربی کسی اجمی پر اور کوئی گورا کسی کالے پر فوقیت نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے. مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے، مکے والے اور مدینے والے ایک امت بن گئے. دشمنی ختم ہوئی اور محبتوں نے جنم لیا. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوا، انصاف قائم ہوا، عورت کو عزت ملی اور انسانیت کو اس کا اصل مقام ملا. حضرات محترم، یقیناً اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں. اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں انسانوں پر کی گئی مختلف نعمتوں کو متعدد مقامات پر بے حد و شمار کہتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو گے.
حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ بولنے کے لیے زبان عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، سننے کے لیے کان عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے اور سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں دنیا میں موجود کوئی اور مخلوق بنا دیتا، لیکن اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا شمار کیا جائے، لیکن اس نے اپنی کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، صرف اس نعمت عظمیٰ پر جو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہاں پر اتممت علیکم نعمتی یعنی تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یہ حصہ نہایت ہی قابل توجہ ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ میری سب سے کامل و تام نعمت صاحب قرآن اور قرآن ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، نعمت بے انتہا دی حضرت انسان کو، نعمت بے انتہا دی حضرت انسان کو، گن بھی چاہے تو نہ گن پائے تاروز جزا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان انعامات خداوندی کے ملنے پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کا اظہار اور خوب چرچا کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں پر خوب چرچا کرو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور اس کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورہ احزاب میں حضور علیہ السلام کی صفات جلیلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری دو مسلمانوں کو کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ بلا شبہ اگر حضور علیہ السلام کا وجود مسعود پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و فلک بھی نہ ہوتے، شمس و قمر بھی نہ ہوتے، شام و سحر بھی نہ ہوتی، کلیوں کی مسکراہٹ بھی نہ ہوتی اور پہاڑوں کی بلندی بھی نہ ہوتی، الغرض کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی امر کن سے وجود میں آیا ہے وہ جان کائنات کا ہی صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی ولادت کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی خوشی جس نے بھی منائی اس کو اس کا اجر ملا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابو لہب کافر تھا، اس کو اپنے بھتیجے کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی کنیز سہیبہ کو آزاد کیا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اپنے کچھ گھر والوں کے خواب میں آیا تو اس کے گھر والوں نے دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے جدا ہو کر خیر نہ ملی، صرف پیر کے دن یعنی یوم ولادت کے دن مجھے پانی ضرور ملتا ہے، جس سے میں نے اپنی کنیز سہیبہ کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خشک تنے کا معانقہ کر کے رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے آنسو ہی تھمتے نہ تھے۔ تو میں نے کہا ابا جان آپ روتے کیوں ہیں، آپ کا درد مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو کہا بیٹا میں اللہ کی اس رحمت پر رو رہا ہوں، اللہ کی اس نعمت پر رو رہا ہوں، حضور کے کرم پر رو رہا ہوں، حضور کے شکر پر رو رہا ہوں۔ کہا ابا جان کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں بیٹا یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا باپ ہوتا تھا، مجھ سے 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے تو میرا باپ مجھے مارتا تھا، عمر کے پلے کچھ بھی نہ تھا، لیکن جب آج عمر کا نام لیا جاتا ہے تو کیسر کا بادشاہ کانپ جاتا ہے، کسریٰ کا بادشاہ کانپ جاتا ہے، کیسر روم تڑپ جاتا ہے۔ بیٹا یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ دامن مصطفیٰ کی برکت ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی ولادت ہر خیر و بھلائی کا مبدأ انکشاف اور وجود تام ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 20,739 میں یہ حدیث موجود ہے
کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو صحابیت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، تو کسی کو غنی بنا دیا، تو کسی کو حیدر کرار بنا دیا۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو ابو بکر کو صدیق کون کہتا؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت وہ چراغ تھی کہ جس کی روشنی میں ابو بکر نے حق کو سب سے پہلے پہچانا۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو عمر کو فاروق کی بصیرت کہاں سے حاصل ہوتی؟ وہ ولادت نوری تھی کہ جس نے عمر کو حق و باطل میں فرق کرنے والا بنا دیا۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو عثمان کو حیا کا سلطان کون کہتا؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب تھا جس نے عثمان کو جنت کا دلہا بنا دیا۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو علی کو علم و شجاعت کا امام کون کہتا؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش محبت تھی کہ جس نے علی کو باب العلم بنا دیا۔ یہ انعامات ہے لوگوں پر کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق بنا دیا، حضرت عثمان کو غنی بنا دیا اور حضرت علی کو حیدر کرار بنا دیا۔ اسی لیے اقبال کیا خوب فرماتا ہے تا امین حق بحق دارا سپرد بندگانہ مستد خاکا سپرد۔ اقبال فرماتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے غریبوں کی بات کی، لیکن جب ہمارے آقا و مولا آئے تو انہوں نے اپنے غلاموں کو ہاتھ سے پکڑ کر بادشاہوں کی سیٹ میں بٹھا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منائیں بلکہ ان کی تعلیمات کو، ان کے اخلاق کو اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد